السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت مہاکمبھ چل رہا ہے اور اس تعلق سے ہم نے ایک دو پیغامات بھی دیے ہیں، اور خاص طور سے جو ان کا کہنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی مہاکمبھ میلہ لگا کرتا تھا، اس تعلق سے تھوڑی سی وضاحت گزشتہ ایک پیغام میں کر دی گئی تھی۔ اس وقت آپ دیکھیے کہ وہاں پر ناگا سادھو نظر آ رہے ہیں، اور اس وقت ان کو سوشل میڈیا پر، حکومتی سطح پر، میڈیا کے ذریعے ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ کہاں سے یہ آتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں۔ اس کی وضاحت کرنے سے پہلے یا اس کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے میں آپ کو پہلے تو اس کا ایک تصور میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اور اپنے ماضی کے اندر آپ کو شاید یاد ہو کہ آپ نے جمعے کے بیانوں میں سنا ہو یا کسی تقریر وغیرہ میں سنا ہو یا پڑھا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ میں بیت اللہ کا جو طواف کیا جاتا تھا، اس وقت بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، تو وہاں پر برہنہ ہو کر طواف کیا جاتا تھا اس کے احترام میں، اور بس لنگوٹ باندھے رہتے تھے اور اوپر تہمد ہوتا تھا یا تہمد ہٹا دیا جاتا تھا، صرف لنگوٹ باندھ کر برہنہ ہو کر یا اور زیادہ احترام میں مکمل برہنہ ہو کر وہ احتراماً عبادت کی جاتی تھی۔ شاید آپ لوگوں کے ذہن میں ہو، وہ شرک کا اور جاہلیت کا دورہ تھا۔ اس اسلام آیا، لوگوں کو بتایا عزت، عفت، پاک دامنی، ان ساری چیزوں سے لوگوں کو واقف کرایا، سطر کی اہمیت بتائی، کپڑے پہننے کی اہمیت بتائی، کپڑوں کو خوبصورت لباس بتایا، عورتوں کو ڈھکا اور بالکل ڈھکا، اور کہا تم باحیا ہو، پردے میں رہو، تم بہت قیمتی چیز ہو، اور بہت اللہ نے تم کو بہت زیادہ برکت والا اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل بنایا ہے۔ یہ سمجھ لو جیسا ہیرا محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے پٹاری در پٹاری میں، اسی طرح سے تم مانند ہیرے اور آبگینے کے ہو جو تمہیں محفوظ کر کے رکھا جا رہا ہے۔ یہ اسلام نے ایک تصور دیا اور ایک کلچر دیا، لوگوں نے اس کو قبول کیا اور سمجھ میں آیا، طبیعت کے موافق بھی تھا۔ لیکن اس وقت ناگا سادھو یا اس وقت جس طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے شرک کو، وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنا۔ اس کو دیکھ کر ہمیں وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی جو ہم آپ کو 1500 سال پہلے لے جا کر سمجھانا چاہتے ہیں۔ جب وہ چیز سمجھ میں آ گئی تو اب واپس یہاں آئیے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ زمانہ لوٹ کر آ رہا ہے، یعنی اس کو لوٹائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، شرک پھر عود کر آ رہا ہے۔ اس وقت ضرورت ہے، ظاہر ہے جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، ان کا ایک اپنا نظریہ ہے اور وہ جو چاہیں جیسے چاہیں کریں، لیکن ایسے وقت میں ہمیں اپنے بچوں کی، اپنے لوگوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے متعلقین کی اس طرح سے نگرانی کرنے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ کہیں وہ اس طرف انٹرسٹ تو نہیں لے رہے ناگا سادھوؤں کی طرف، یا اس وقت جو شرکی افعال ہو رہے ہیں اس میں وہ متوجہ تو نہیں ہو رہے۔ اگر وہ ان افعال میں متوجہ ہو رہے ہیں تو ہمیں ان کے ایمان کے تحفظ کی انتہائی پیش قدمی کرنی چاہیے، اور جو انتہائی ضروری ہے، ہمیں ان کی ایمان کی حفاظت کے اقدام کرنے چاہیے، ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے کہ ایمان کس طرح سے ان کا محفوظ رہے گا۔ تو اس مرتبہ جس طرح سے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، واپس ایک تہذیب کو، ایک کلچر کو واپس لوٹائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں اس سلسلے میں بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اس کام کو کرتے ہیں یا جن کا وہ عمل ہے یا جس کے وہ ماننے والے ہیں وہ کریں، ہمیں اس سے کوئی سروکار بھی نہیں، کوئی واسطہ بھی نہیں۔ جو لوگ مشرکان فعلوں میں مبتلا رہتے ہیں وہ رہیں، جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ کریں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ ہمیں مطلب ہے ان ایمان والوں سے، ان اہل اللہ سے جو اللہ والے ہیں، مومن اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ایمان والے ہیں، ہمیں ان کی ایمان کی فکر ہے اور اپنی نسلوں کی فکر ہے، اپنے احباب کی فکر ہے۔ اس لیے اس طرف فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا کوئی بھی قریبی یا ہمارے بچے یا ہمارے گھر والے یا ہمارے پڑوسی اگر شرکی افعال میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، ان کو پسند کر رہے ہیں، تو فوری طور پر اس طرف توجہ دی جائے اور بتایا جائے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ اپنے بچوں کو
تاکیدن بتایا جائے اور ان کو اس بات کو سمجھایا جائے۔ امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو۔